بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفس پیدا کیا ہے۔ اس نفس کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ اور برے کام کرنے کا مادہ بھی ساتھ میں الہام کر دیا ہے۔ دونوں راستے دکھائے گئے، دونوں طریقے بتائے گئے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کے نفس کے اندر اس کی نیکی اور اس کی بدی دونوں الہام کر دی۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس نیکی کے راستے کو استعمال کر کے اپنے نفس کو اس راستے پر لاتا ہے یا اپنے نفس کو بدی کے راستے پر استعمال کرتا ہوا لے جاتا ہے۔ اسی کے آگے اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، کامرانی کی منزلوں کو طے کر گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو سوار لیا، اس نفس کو بنا لیا، اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اس نفس کو پاک و صاف کر لیا جرائم سے، گناہوں کی نحوستوں سے، گناہوں کے جرم سے۔ یہ نفس انسان کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے اس کا بہت اہم مقام ہے۔ نفس عام طور پر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہوا کرتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوا کرتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوا کرتا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہوا کرتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے، اسی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کے بارے میں کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو پارسا اور نیک نہیں سمجھتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، نفس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اس کے اندر بدی کو رکھ دیا گیا ہے تو وہ برائی کا حکم دے گا، لیکن آدمی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، مومن کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ وہ اس نفس کو غلط کام سے روک کر اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے، نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف لے کر آئے، پھر اس نفس لوامہ سے سٹیج دوڑتے ہوئے نفس مطمئنہ کی طرف آئے، اس نفس مطمئنہ کی طرف آ جائے جس نفس مطمئنہ سے اللہ رب العزت فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن روح، جس کا دل مطمئن ہو چکا ہے، جس کے دل کے اندر اب گناہ موجود نہیں ہے، پاک و صاف ہو چکا ہے جس کا نفس گناہوں سے، اس سے کہا جائے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہو گیا، تیرا نفس بھی راضی ہو گیا، خدا بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے مخصوص مقرب بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو نفس امارہ کی سٹیج کو پار کرتے ہوئے ہمیں نفس مطمئنہ تک آنا ہے۔ دوسری سٹیج جو بتائی گئی ہے وہ نفس لوامہ کی ہے۔ جب آدمی نفس امارہ پر محنت کرتا ہے، اس نفس پر محنت کرتا ہے جو اس کو بہت گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس نفس امارہ پر محنت کرتے کرتے اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے، جرائم تو ہو جاتے ہیں، لیکن نفس اس کو ملامت کرتا ہے، کیا کر رہا ہے تو، کس گندگی میں جا رہا ہے، نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تو اس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ اور جب نفس لوامہ تک آدمی کا نفس پہنچ جاتا ہے، اب اس کی سٹیج کو پار کرتے ہوئے آدمی کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ اب گناہوں کے خیالات نفس میں نہیں آتے ہیں، اب جرائم کی سوچ نفس میں پیدا نہیں ہوتی ہے، تو یہ نفس اب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس نفس لوامہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ قسم کھاتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈی کو برابر سرابر کر کے اسے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ جس ہڈی کو ہم نے، جس انسان کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ اس کا وجود نہیں تھا، جبکہ وہ عدم میں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ موجود نہیں تھا، اس کو ہم نے زندگی بخش دی، اس کو ہم نے رحم مادر میں ایک پوری سٹیج پار کرا کر 9 مہینے پورے کرا کر دنیا میں زندگی بخشی، روح بخشی، نفس بخشا، دل بخشا۔ ہم اس انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ یہی تو سوال کیا تھا نا مکہ کے رہنے والوں نے، اذا کننا ترابا وعظاما، جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ذالک رجم، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے دور کی بات نہیں ہے، اپنی ذات میں غور کرو، اپنے جسم کے اندر غور کرو۔ جس اللہ نے تمہارے عدم کو وجود بخشا، وہ اللہ تمہیں وجود بخشنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں؟ قادرین، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم انسان کی ایک ایک بوٹی کو سیدھا کر دیں، اس کو سنوار دیں۔ اگر اس کی بوٹی مٹی میں مل گئی ہوگی، اس کا جسم مٹی میں خاک ہو گیا ہوگا، تب بھی ہم اسے بنا کر انسان کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں نفس امارہ کو نفس لوامہ بنانا ہے، پھر نفس مطمئنہ بنانا ہے، اور وہ نفس مطمئنہ بنانا ہے جو نفس گناہوں کے خیالات سے پاک ہو جاتا ہے، جس نفس کے اندر نیکی کا خیال ہوتا ہے، جس نفس کے اندر جذبہ عبادت ہوتا ہے، جس نفس کے اندر جذبہ اطاعت ہوتا ہے، وہی نفس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور فرمائے گا کل قیامت کے دن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے نفس مطمئنہ، تو نے اپنے نفس کو، تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، تو نے اپنے آپ کو برے خیالات سے بچایا تھا، تو نے اپنے آپ کو جرائم سے بچایا تھا۔ آج تجھے ہم اس کا بدلہ دیتے ہوئے یہ انعام دیتے ہیں، یہ تحفہ دیتے ہیں، یہ ریوارڈ دیتے ہیں کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور یہ تیری آخری منزل ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کسی طرح کا تجھے یہاں خوف ہے اور نہ کوئی رنجیدگی اور نہ کوئی غمزدگی ہے۔